الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے 4 دلائل، یعنی جو بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار اور توبہ جو ہے وہ خالی زبان سے کہنے کا عمل نہیں ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جس گناہ کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنا یہی توبہ ہے، یہی استغفار ہے۔ جو آپ سے گناہ ہو جائے، جو گناہ سرزد ہو جائے، تو اس کے لیے سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں توبہ اور استغفار کریں اور پختہ وعدہ کریں اللہ کے ساتھ کہ میرے رب، یہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے سچی توبہ اور سچا استغفار۔ یہ استغفار نہیں ہے کہ آپ وہ گناہ بھی کرتے رہیں اور زبان سے استغفار بھی پڑھتے رہیں، یہ جھوٹوں کا کام ہے۔ جب بھی آپ سے گناہ ہو جائیں تو اللہ کے ہاں سچی توبہ کریں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا سچا وعدہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ استغفار و توبہ جو ہے وہ رزق کے حصول میں سے ایک سبب ہے۔ یعنی جس بندے کو رزق کی پریشانی ہو، مال و دولت کی پریشانی ہو، وہ جو ہے استغفار زیادہ سے زیادہ کرے۔ یہ حصول رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے استغفار و توبہ کرنا۔ ذیل میں 4 دلائل مناسب شرح و تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ اپنی مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ اس طرح آپ کو آسانی ہوگی۔ اور یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی، جائیداد کو جو ہے وہ ایشو بنا کر پھر لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
توبہ و استغفار رزق کے حصول کا بہترین سبب ہے۔ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ استغفار و توبہ رزق حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جس کا ترجمہ ہے پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائیں گے اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کریں گے اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین استغفار کی۔ ان آیات میں استغفار کے بیان کردہ فوائد جو ہیں، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے ثمرات میں سے 5 حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کی معافی۔ اس کی دلیل یہ ہے اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ نمبر 2، موسلادھار بارش کا نازل ہونا، اس کی یہ دلیل ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مدرارا سے مراد موسلادھار بارش ہے۔ نمبر 3، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ۔ اس کی دلیل یہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور بیٹوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ حضرت عطا نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ فرمائیں گے۔ پھر باغات کا بنایا جانا، اس کی دلیل یہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائیں گے، اور نہروں کا جاری کیا جانا اس کی دلیل ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کی کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ انعامات دیتے ہیں استغفار کرنے پر۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں اس آیت میں اور سورہ ہود علیہ السلام کی آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے سے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دیں گے، آسمان سے برانے رحمت نازل فرمائیں گے، زمین سے خیر و برکت اگلوائیں گے، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے، اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کریں گے۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کی، کتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کرنے والے کی۔ ہر وقت اپنی زبان کو استغفار پر لگا کے رکھیں، صبح شام ہر وقت جو ہے اپنی زبان سے استغفار جاری رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو پتہ ہے لائٹ کی پرابلم رہتی ہے، اس لیے ہر وقت آپ اپنی جو ہے
وہ زبان کو استغفار پہ لگائے رکھیں، دن رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے آپ کی زبان پر استغفار جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ رزق کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، ہر وقت بندہ استغفار کرتا رہے، اور خالی زبان سے استغفار نہیں، دل سے استغفار، یعنی جو گناہ بندہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ ہے اصل استغفار جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔